بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کل جو حدیث ہم نے پڑھی تھی وہ امام بخاری رحمہ اللہ کتاب الادب میں حدیث نمبر 6004 لے کر آئے ہیں، جو کہ امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی۔ انہوں نے فرمایا کہ ما غرت علی امرأۃ ما غرت علی خدیجہ، اتنی غیرت میں نے کبھی کسی عورت پر نہیں کی جتنی مجھے خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر آیا کرتی تھی۔ وَلَقَدْ خَلَقَتْ قَبْلَ أَن يَتَزَوَّجَنِي بِثَلَاثِ سِنِينَ، حالانکہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئی، میری عمر اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت شادی مجھ سے کی تو 3 سال پہلے وہ چلی جا چکی تھیں۔ لما كنت اسمعه يذكرها، غیرت کیوں کرتی تھی؟ کیونکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا بہت زیادہ تذکرہ کرتے تھے۔ وَلَقَدْ أَمَرَهُ رَبُّهُ أَن يُبَشِّرَهَا بِبَيْتٍ فِي الْجَنَّةِ مِنْ قَصَبٍ، اور البتہ یقیناً اللہ نے ان کو حکم بھی دیا تھا، یعنی نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ انہیں خوشخبری سنا دیں کہ جنت میں ان کے لیے ایک موتیوں کا محل ہوگا۔ وَإِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ ثُمَّ يُهْدِي فِي خُلَّتِهَا مِنْهَا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی بھی بکری ذبح کرتے تو ان کی محبت کرنے والی ان کی سہیلیاں ان کی طرف ضرور بھیجتے تھے۔ آج کی جو ہماری حدیث ہے وہ ہے باب السعی علی الارملہ۔ سعی علی الارملہ، اس کا حدیث میں بھی الفاظ موجود ہیں، وہاں پر میں اس کی تشریح کرتا ہوں۔ اس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صفوان بن سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں اور کہتے ہیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، السعی علی الارملہ، کمانے والا، کوشش کر کے کمانے والا، ضرورتیں پوری کرنے والا، بیوہ یا ایسی عورت جس کا خاوند نہیں ہے، والمسکین، اور مسکین کی ضرورتیں پوری کرنے والا، کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے، او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، یا اس کی طرح ہے جو دن کو روزے رکھتا ہے اور رات کو قیام کرتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جو ارشاد فرمایا ہے السعی علی الارملہ، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح مسلم کی شرح میں لکھتے ہیں، والمراد بالسعی الکاسب لہما والعامل لمؤنتہما، سعی کا مطلب یہ ہے کہ ان دونوں کے لیے، یعنی بیوہ کے لیے اور مسکین کے لیے، کما کر ان کی ضرورتیں پوری کرنا اور ان کی جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان کو پورا کرنا، یہ السعی میں آتا ہے۔ یعنی ایک بندہ کسی کے لیے کوشش کر رہا ہے خاص طور پہ اور کما رہا ہے اور اپنے مال میں سے ایک حصہ رکھتا ہے معاشرے کے یتیم، معاشرے کے مسکین، معاشرے کے فقراء، معاشرے کی بیوہ اور اس طرح کے لوگوں کے لیے، تو وہ کالمجاہد فی سبیل اللہ، وہ ایسے ہے جیسے اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے۔ کیونکہ اپنی ضرورتیں، جہاد کیا ہوتا ہے اصل میں؟ جہاد یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی جان اور اپنا مال لے کر نکلتا ہے اللہ کے راستے میں، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے، بلکہ زیادہ دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کی جان جو ہے وہ چلی جاتی ہے، اس کا مال بھی واپس نہیں آتا، وہ بھی چلا جاتا ہے۔ تو انسان اپنی جان اور مال اللہ کے راستے میں لے کے نکلتا ہے، اگر غازی بن کے بھی واپس لوٹے تو کم از کم موت کو سامنے سے دیکھ کر آتا ہے، زخم کچھ لے کر آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک جگرے والا کام ہوتا ہے جو انسان اپنی، کیونکہ جان سے سب سے زیادہ محبت ہوتی ہے نا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا صحابہ کرام سے، آپ کتنی محبت کرتے ہو؟ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، یا رسول اللہ، ساری کائنات جتنی بھی ہے نا، ان سب سے زیادہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں سوائے اپنی جان کے، اپنی جان میں نہیں دے سکتا، باقی سب ٹھیک ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، مومن ہو ہی اس وقت سکتے ہو جب تک سب سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب نہ ہو۔ جب وہ محبوب ہو جائے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے، اللہ کا حکم آ جائے، بھئی جان اللہ نے دی ہے نا، اب جان اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے بھئی اس وقت واپس چاہیے، تو اللہ تعالیٰ لے سکتا ہے۔ تو ہم اللہ کے حکم کو فوقیت دیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ یار مجھے پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا لیکن دل نہیں کرتا، تو یہاں پھر گڑبڑ ہو رہی ہے نا، تو اس گڑبڑ کو ختم کرنا ہے۔ تو انسان کی جان
مجاہد جو ہوتا ہے اس کو مجاہد کیوں کہا گیا ہے؟ اس کو مجاہد اس لیے کہا گیا ہے کہ انسان کے لیے یہاں پر بھی بہت مشقت ہے۔ مال جو ہے، یہ دو چیزیں انسان کو بڑی محبوب ہوتی ہیں، ایک اس کی جان اور دوسرا اس کا مال۔ انسان کہتا ہے یار جمع کر لوں جمع کر لوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر اس ابن آدم کو مال کی دو وادیاں بھر کے دے دی جائیں، دو کالونیاں، دو سوسائٹیاں، بھائی یہ تیرے ہیرے جواہرات، سونے، پراپرٹی، یہ تیرے گھر، یہ تیرا جو جو تجھے چاہیے، یہ دو وادیاں بھری ہوئی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پیٹ نہیں بھرے گا، لابتغى ثالثا، تیسرے کے پیچھے بھاگے گا۔ یہ اتنا لالچی ہے مال کا۔ تو مال کا انسان لالچ چھوڑ کر دوسروں کی مدد کر رہا ہے، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دے رہا ہے اگرچہ اسے بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اب دوسروں کی ضرورتیں پوری کر رہا ہے، اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں دو مثالیں دی ہیں۔ ارملہ، ابن قتیبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں سمیت ارملہ لما یحصل لها من الارمال، اس کو ارملہ کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ اس کو ارمال پہنچا ہے۔ ارمال کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْفَقْرُ وَذَهَابُ الزَّادِ بِفَقْدِ الزَّوْجِ، یہ فقیری کو کہتے ہیں، یعنی وہ اب محتاج ہو چکی ہے اور اس کا خامد نہیں ہے، اور اب وہ زیادہ راہ چھوڑ کر بھی نہیں گیا پیچھے کہ بھئی اتنا کوئی مال ہو، اتنی فیکٹریاں چل رہی ہوں، کوئی آمدنی کا ذریعہ ہو، تو اب یہ معاشرے میں ایک ضرورت مند ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خواتین کو اس طرح کا پیدا کیا ہے کہ وہ بہت زیادہ کام نہیں کر سکتی۔ یعنی ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ خواتین کام نہیں کر سکتی، خواتین کا کام کرنا جائز ہے پردے میں رہ کے، اور اگر خواتین ہیں کسی جگہ پہ اسکول میں وہ پڑھاتی ہے، صرف خواتین ہیں وہاں پہ تو ٹھیک ہے، پڑھا سکتی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ لیکن بہت زیادہ خواتین جو ہیں، یعنی فطرتاً بھی خاتون مرد سے کمزور ہے، اور جو مسئلہ ہے کمانے کا، تو بہت زیادہ خواتین کماتی نہیں ہیں، وہ ہاؤس وائف جو ہے اس کی ڈیوٹی سر انجام دیتی ہیں، گھر میں رہتی ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، تو اب ان کو کبھی عادت نہیں ہوتی کمانے کی، اور وہ اتنا نہیں کما پاتی کہ گھر کا خرچہ اٹھا سکیں، تو ہمیں ان کی ضرورتیں پوری کرنی۔ تو اسی طرح فرماتے ہیں کہ ان کو یہ جو کہا ہے نا اللہ تعالیٰ نے مجاہد فی سبیل اللہ کا، اچھا مسکین میں دو لوگ شامل ہیں۔ مسکین کسے کہتے ہیں؟ جس کی آمدنی کم ہوتی ہے اور ضروری خرچہ زیادہ ہوتا ہے، جو فرضی خرچہ ہوتا ہے نا وہ زیادہ ہوتا ہے۔ اس سے نیچے ایک درجہ ہوتا ہے فقیر کا۔ جب مسکین پر خرچ کرنا ہے مجاہد فی سبیل اللہ کی طرح، تو فقیر جو کہ اس سے نیچے درجے کا ہے اس پر بھی خرچ کرنا ایسے ہی ہے۔ تو فقیر اور مسکین، اس میں دو لوگ آتے ہیں۔ مسکین جس کی آمدنی کم ہے اور ضروری خرچہ، بچوں کا دودھ نہیں پورا ہو رہا، گھر میں رہنے کا کرایہ نہیں پورا ہو رہا، اس طرح اس کے کپڑے اور اس کا کھانا راشن جو ہے وہ پورا نہیں ہو رہا، یہ مسکین ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ بھائی اے سی لگائے ہوئے گھر میں باقی سارے خرچے پورے ہو رہے ہیں، یار اے سی کا بل نہیں دے پا رہا، یہ مسکین نہیں ہوتا۔ یہ تو اضافی خرچے ہیں، انسان اس کے بغیر بھی جی سکتا ہے۔ وہ ضرورتیں جس کے بغیر جیا نہیں جا سکتا اور انسان کے پاس وہی پورے کرنے کے پیسے نہیں ہیں، اس کو مسکین کہا جاتا ہے۔ اور اسی طریقے سے کل مجاہد فی سبیل اللہ، اس میں ایک یہاں پر نقطہ یہ ہے کہ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے کسی کام کو کرنا، ایک ہوتا ہے کوئی دوسرا کام کر کے اس کا اجر مل جانا۔ مثال کے طور پر اب اگر ہم مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، بیت اللہ میں جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو ایک نماز 1,00,000 نماز سے افضل ہو جاتی۔ اگر ہم مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھتے ہیں تو ایک نماز 1,000 نماز سے افضل ہو جاتی۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر ہماری نمازیں 1,00,000 نماز سے بڑھ گئیں تو ہم کہیں یار میری گنتی کر کے نا، یار میری نا 4 مہینے یا سال کی نمازیں تو ہو گئی ہیں، تو اب مجھے نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہے اضافی ثواب، کہ فرض ایک چیز ہوتی ہے یا ایک چیز ضرورت ہوتی ہے، ہمیں کسی دوسرے کام کو کرنے سے اس کا اجر مل جاتا ہے۔ جیسے ہم سورہ اخلاص پڑھتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا، ایک مرتبہ پڑھنے سے 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے، تو 3 مرتبہ پڑھیں تو پورے قرآن کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صورت افضل ہے، بہت زیادہ اس کا اجر اسلام نے رکھا ہے کہ ایک مرتبہ پڑھ کر 10 سپاروں کا ثواب مل جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ 10 سپارے ہم پڑھنا چھوڑ دیں یا باقی قرآن پڑھنا چھوڑ دیں، پورے قرآن کا ثواب تو مل ہی رہا ہے۔ نہیں، ایک ہوتا ہے اجزاء اور ایک ہوتا ہے جزا۔ اجزاء کا مطلب کافی ہو جانا اور جزا کا مطلب ثواب، یعنی کافی نہیں ہوتا ہمیں کہ ہم اپنی فرض نمازیں چھوڑتے رہیں، کافی نہیں ہوگا ہمیں کہ ہم باقی قرآن پڑھنا چھوڑتے رہیں،
ہاں وہ کام کرنے سے ہمیں اجر مل گیا اتنا، ہم سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں 10 سپاروں کا ثواب ہمیں مل گیا، لیکن باقی 10 سپارے بھی پڑھنے ہیں، تو یہ اجزاء اور جزا کا فرق ہوتا ہے کہ یہ ہوتا ہے کافی ہونا۔ اب 1,00,000 نماز کا ثواب مل گیا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ نمازیں چھوڑ دینی آگے اور نمازیں پڑھنی ہی نہیں، بلکہ نمازیں پڑھتے رہیں، وہ علیحدہ فرض ہیں۔ تو یہاں پر بھی یہی ہے کہ مجاہد فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، اس کے طرح وہ ہو جاتا ہے، اسے اجر اتنا ملنا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر ضرورت پڑے اور مسلم حکمران جو ہے وہ ہمیں کہے کہ بھائی جہاد کے لیے نکلنا ہے تو ہم نکلیں، وہاں پر ہمارے لیے فرض ہو جائے گا کہ بھئی نوجوان جو ہیں وہ جتنے بھی ہیں، آج حملہ ہو گیا ہے ہم پر، تو آج نوجوانوں کو لڑنا ہے، تو ٹھیک ہے نوجوان نکلیں گے۔ یہ نہیں کہ یار مجھے تو جہاد کا ثواب مل گیا تھا، میں تو بیوہ کی یہ خدمت کرتا ہوں تو مجھے تو جہاد کا ثواب گھر بیٹھے مل رہا ہے تو میں کیوں جاؤں، اس طرح کی ضرورت نہیں۔ او کالذی یصوم النہار ویقوم اللیل، اور یہ بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اجر ہے کہ انسان کوئی، میرے خیال میں ایسا کوئی بندہ نہیں ہے جو روزانہ نفلی روزہ رکھتا ہو دن کو اور راتوں کو تہجد پڑھتا ہو۔ کبھی نہ کبھی بیماری کی وجہ سے رہ جاتی ہے، کبھی سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہے، کبھی جاگ نہیں آتی، کبھی کوئی مسائل، کبھی کوئی مسائل۔ انسان صحت مند بھی ہو، وقت بھی ہو، کئی دفعہ ہم نہیں پڑھتے، کئی دفعہ نہیں پڑھ پاتے، بہت سارے مسائل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے کام کر کے ہم اس طرح کے اجر بھی لے سکتے ہیں، یعنی کچھ چیزیں ضرورت ہیں، فرض ہیں، وہ تو کرنی لیکن اضافی اجر سمیٹ لیں، کیونکہ بائی ون گیٹ ون فری کا جو پیکیج چل رہا ہے نا، وہ یہاں پہ چل رہا ہے۔ موت آنے کے بعد سب پیکیج ختم، کہتے ہیں نا بھائی لمیٹڈ ٹائم ہے، 12 سے پہلے کی سیل دراز پہ لگی ہوئی ہے، بھائی لے لو ہے۔ اس کے بعد کیا ہوگا، جب ٹائم لیمٹ ختم ہو جائے گی تو وہ جو پیکیج ہے، وہ سیل جو لگی ہوئی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ تو ہمیں اس سے پہلے کہ ہماری نیکیوں کا سیزن ختم ہو جائے، اس سے پہلے کوئی ایک نیکی ایسی ضرور کرنی چاہیے کہ جو ہماری سفارش کر سکے اللہ تعالیٰ کے ہاں کہ اللہ یہ خالص تیرے لیے کرتا تھا، اس کو ضرورتیں تھیں لیکن اپنی ضرورتیں پس پش ڈال کے یہ ہمیشہ دوسروں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کوشش کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس حدیث کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرا۔